ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے کی تصدیق کی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری پیغام میں حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت کی گئی اور کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نصر اللہ کے قتل سے مزاحمت کو تقویت ملے گی۔ صبح جنوبی بیروت میں اسرائیل فوج نے حملہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اپنی بیٹی اور رہنماؤں سمیت شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے ان کی شہادت کی فوری طور پر تصدیق کی تھی اور کہا کہ سربراہ سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا۔ اب کچھ دیر قبل حزب اللہ نے اپنے لیڈر کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حزب اللہ نے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ عالمی میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ کو صہیونی فوج نے جمعے کے روز بمباری کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کی زندگی پر ہمارے نمائندے نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ حسن نصر جمعے کے روز بمباری کا نشانہ بنایا تھا۔ صہیونی فوج نے 6 رہائشی عمارتوں کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر 80 ٹن وزنی 15 میزائل گرائے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت میں 6 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ حسن نصر اللہ 15 سال کی عمر میں لبنانی سیاسی عسکری گروپ کے عمل موومنٹ کے رکن بنے۔ حسن نصر اللہ 22 سال کی عمر میں حزب اللہ کا حصہ بنے۔ 1992 میں اسرائیل کے ہاتھوں عباس موصوی کے قتل کے بعد حسن نصر اللہ نئے سربراہ مقرر ہوئے۔ حسن نصر اللہ 32 سال کی عمر میں حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1992 میں حزب اللہ کی قیادت سنبھالی۔ 32 سال تک حزب اللہ کے سربراہ کے طور پر عہدے پر قائم رہے۔ حزب اللہ کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اسرائیلی ایجنٹوں نے ان کو قتل کر دیا اور اسی سال 1992 میں اس گروپ کی قیادت حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شہید ہو گئیں۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی سمیت حزب اللہ کے 3 انتہائی اہم رہنما بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ حملے میں حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل بھی شہید ہو گئے۔ حملے میں میزائل یونٹ کے سربراہ ان کے نائب حسین احمد اسماعیل شہید ہوئے۔ حسن نصر اللہ کے ایران اور اس کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ صہیونی مجرم جان لیں کہ وہ حزب اللہ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے کے لیے بہت ہی معمولی ہیں۔ اپنے بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حکمران دہشت گرد گروہ نے غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ لبنان پر حملہ کرنے والے دشمن کو پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیل نے غزہ میں مجرمانہ جنگ سے سبق نہیں سیکھا۔ اسرائیل حزب اللہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے تمام مزاحمتی قوتیں شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور حزب اللہ کی حمایت کرتی رہیں گی۔ خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ حزب اللہ سب سے آگے ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے نئے سربراہ کا اعلان کر دیا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری پیغام میں حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نصر اللہ کے قتل سے مزاحمت کو تقویت ملے گی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد نعیم قاسم مزاحمتی تنظیم کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ حزب اللہ کے سربراہ کی شہادت پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اظہار افسوس کیا۔ کہا کہ حسن نصر اللہ نے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے ساری زندگی ناجائز اسرائیلی ریاست کے خلاف مزاحمت کی۔ اللہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ حزب اللہ کی اسرائیلی مزاحمت جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران لبنان اور غزہ پر ہونے والے حملوں سے ثابت ہو گیا کہ اقوام متحدہ عملاً ایک ناکارہ ادارہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ عالمی طاقتوں کے مفادات کا تحفظ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ مسلم حکمرانوں اور افواج کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی کا چارٹرڈ ہیلی کاپٹر شیوا آئل فیلڈ کے نزدیک اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ کی وجہ سے کریش کر گیا۔ ذرائع کے مطابق IM-8 ہیلی کاپٹر میں 3 غیر ملکی روسی پائلٹس اور کریو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہیں۔ حادثہ انجن فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ واقعے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ ذرائع کے مطابق زخمیوں کو جائے حادثہ سے CMH تھل پہنچا دیا گیا۔ تھل سے زخمیوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا، جس کے بعد ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ PTI نے لیاقت باغ میں احتجاج کا اعلان کیا تو پولیس نے لیاقت باغ راولپنڈی کو ہی سیل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لیاقت باغ راولپنڈی کو سیل کر دیا گیا۔ موبائل اور میٹرو بس سروس معطل کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گاڑیوں میں فائر وہیکلز، ایمبولینسز اور دیگر شامل ہیں۔ لیاقت باغ راولپنڈی سیل، دفعہ 144 نافذ، موبائل فونز اور میٹرو بس سروس معطل رہی۔ اس کے علاوہ 40 سے زائد ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی ریسکیو گاڑیوں کے ساتھ موجود تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس کا تاحال جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اور جلسے کی اجازت نہ ملنے پر سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ اگر کل ہمیں لیاقت باغ پنڈی میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو پھر اسی جگہ پر احتجاج کریں گے، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری لیاقت باغ کے باہر اور اندر تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس نے چہل قدمی کے لیے آنے والے افراد کو بھی باہر نکالنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج راولپنڈی میں احتجاج کیا گیا۔ جلسے کی اجازت نہ دینے پر اسلام آباد پولیس نے PTI کارکنان کی گرفتاریاں شروع کر دیں۔ راولپنڈی سے PTI کے رہنما سلمان اکرم راجہ دوسری بار گرفتار کر لیے گئے اور بیرسٹر گوہر کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا گیا۔ راولپنڈی، صدر، مال روڈ، میٹرو، مریر چوک، گوال منڈی میں کنٹینرز اور ٹرک لگا کر ہر طرح کی ٹریفک بند کی گئی۔ PTI کارکنان لیاقت باغ کے قریب پہنچ گئے۔ پولیس نے شیلنگ شروع کر دی۔ تو دوسری جانب صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور مسلح جتھوں کے ساتھ راولپنڈی آ رہے ہیں، پنجاب پر کسی کو چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ لاہور میں صوبائی وزیر خارجہ عمران نذیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور مسلح جتھوں کے ساتھ راولپنڈی آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور پولیس فورس کے ساتھ اپنی زیادتی فورس کو لا رہے ہیں۔ تمام فورس کے ساتھ ہیوی اسلحہ بھی ہے۔ پنجاب پولیس کو ایسے لوگوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے پنجاب کے اندر قانون موجود ہے، جمہوریت کا شیلٹر اب آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری نے کہا کہ ملک میں چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسے عناصر کا ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اقتدار میں کس کے کتنے دن ہیں۔ PTI کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ PTI دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہے۔ چند عناصر ملک اور اداروں کے خلاف مذموم مہم چلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے اسرائیل اور بھارت کے مظالم کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے عوام کے جذبات کی نمائندگی کی۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ پنجاب پر یلغار کیوں کی جا رہی ہے۔ PTI والے NRO چاہتے ہیں پنجاب میں احتجاج کے لیے مسلح لوگ باہر سے لائے جاتے ہیں۔ احتجاج کے نام پر فساد کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر DC لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ رجسٹرار آفس نے DC لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 30 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ DC لاہور نے عدالتی احکامات کے باوجود جلسے کی اجازت نہیں دی۔ عدالت DC لاہور کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر کا کہنا ہے کہ آئینی پیکج کا مسودہ حکومت کی جانب سے آیا ہے۔ ہماری آئینی مسودے پر بات چیت چل رہی ہے، سیاسی گفت و شنید چل رہی ہے۔
اسی لیے مولانا کے پاس آئے تھے۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نوید کنور نے بتایا کہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ آئینی پیکج پر باقی جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن سے بھی بات چیت کریں گے، مشاورت کے بعد ہی کوئی مسودہ سامنے آئے گا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید کنور نے کہا کہ سیاسی گفت و شنید چل رہی ہے، اسی لیے مولانا کے پاس آئے تھے۔ اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کافی خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ آئینی پیکج پر کافی خوشگوار ماحول میں ہماری گفتگو ہوئی۔ آئینی پیکج کا مسودہ حکومت کی جانب سے آیا ہے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ کارساز حادثے میں پیش رفت سامنے گئی۔ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کے خلاف جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں منشیات مقدمے کا حتمی چالان جمع کروایا گیا۔ چالان میں تفتیشی آفیسر کا ملزمہ نتاشا کے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کا دعویٰ برقرار رکھا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں رپورٹ پیش کر دی گئی۔ میڈیکل رپورٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حادثے کے وقت ملزمہ میٹافیٹامائن نشے کی حالت میں تھی اور ملزمہ نے دوران تفتیش اعتراف بھی کیا۔ حتمی چالان میں ملزمہ کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلانا تحریر کر دیا گیا۔ ملزمہ نشے میں انتہائی غفلت سے گاڑی چلا رہی تھی۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے منشیات کے حوالے سے ملزمہ سے مزید تفتیش کی اجازت بھی طلب کر لی۔ حیدرآباد کی تحصیل نیرون کوٹ میں 2.5 سال کا بچہ پولیو سے معذور ہو گیا۔ حکام کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر پولیو وائرس پھیل رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ سندھ میں پولیو سے متاثر بچوں کی تعداد 5 ہو گئی، جبکہ بلوچستان کے کوئٹہ بلاک میں پولیو وائرس انتہائی شدت سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ حکام کے مطابق ملک بھر میں رواں سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ حکام کا مزید بتانا ہے کہ انسداد پولیو کے قطرے پلانے کے علاوہ بچوں کو پولیو کا شکار ہونے سے بچانے کا اور کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ والدین کسی بھی سازشی تھیوری پر یقین نہ کریں اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے NTN نیوز۔